الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وبدنا پڑھو الصلاة والسلام عليك يا سيدي وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا محبوب رب المشرقين ورب المغربين بعد نصرات لائق عزت تحصیل عزت و احترام کے لائق معزز و محترم بزرگوں دوستوں ساتھیوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کا یہ خوبصورت پروگرام سلسلہ ختم شریف انعقاد پذیر ہے۔ یاد رکھو رمضان المبارک شریف کے اندر یہ اللہ دے خاص فضل وچوں ایک احسان اور فضل ہے کہ اس نے اسانوں توفیق عطا کیتی ہے کہ اساں نے قرآن سنیا تو سنایا ہے۔ یقیناً یہ دا فضل ہے، ورنہ کون انسان تے کتھے مالک دا کلام تے اندے عنایت تے مہربانی تے کرم ہے اس نے چن کے بندیاں وچوں چند افراد نوں اپنے خاص کلام دے سماعت کرنے واسطے پڑھن واسطے سانوں توفیق عطا کی تھی۔ دعا کرو اس سلسلہ اللہ کریم قائم رکھے، اسی سنتے رہیے تے کلام پڑھتے رہیے۔ اس سے وچ ہی ساری نجات ہے، کامیابی سے وچ ہے۔ اللہ کریم نے اس کلام دے بارے ارشاد فرمایا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین یہ ہدایت دیتی ہے متقین کو۔ سمجھ آ گئی؟ اللہ کریم نے اس آیت دے وچ ارشاد فرمایا کہ یوں کتاب ہے جدے وچ شک بھی کوئی نہیں تے جڑا متقی ہوئے یہ کتاب انہوں ہدایت بھی دیتی ہے۔ اور میرے دل میں کمزور دل دا مالک اپنے علم کے مطابق کئی دفعہ سوچیا کہ متقی تے ہدایت پا جان تے ساڑے ورگے گناہگار کتنے جان گے؟ سوچن دی گل ہے نا، نیک لوگ تے ٹھیک ہے تو ہدایت پا جان گے تے جڑے ساڑے ورگے گناہگار ہون گے کیا وہ بھی ہدایت تے رہن گے؟ سوچن دی گل غور کرنے دا مقام ہے۔ توجہ کرو تو میں دی تھوڑی وضاحت کروں گا، انشاءاللہ دونوں سمجھ آئے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی فرماتے ہیں ھدی للمتقین، جنہیں متقین نے انہوں ہدایت دے گی۔ اور پہلے اے بیچیے کہ متقین ہیں کون کہ جنہوں یہ کتاب ہدایت پہ دے دیئے۔ سمجھ آ رہی میری گا؟ بھئی متقین ہیں کون؟ اور کون فرد نے جنہیں متقین بیچنے تھے جنہوں یہ کتاب ہدایت دے رہی ہے۔ اللہ کی فرماتے ہیں ھدی للمتقین، جنہیں متقین نے انہوں ہدایت دے دی ہے۔ انہوں کی دے دی ہے؟ ہدایت دے دی۔ آؤ ذرا دو آیتاں پڑھیں گے، دونوں سمجھیں گے۔ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان بولو اللہ کو ڈرو، حق تقاتے ہی جس طرح اس کو ڈرنا دا حق ہے، اس کو نہیں ڈرو ظاہر و باہر ہو کے، خلوت و جلوت وچ، محفل وچ، تنہائی وچ، گھر وچ، باہر وچ، مسجد وچ آ کے، بازار وچ آ کے، ہر جگہ تے کو ڈرو۔ وہ دا خوف تواڈے دل وچ ہونا چاہیے ہے۔ تسی کوئی برائی نہ کرو، جدوں تساں کوئی کسی عمل ول چلو ذہن وچ گل آنی چاہیے کہ ساڈا خدا سانو تک رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ساڈا خدا سانو تک رہی ہے، اسی چھپ کے بویے یا بیداری دے عالم چھوئیے، محفل چھوئیے، تنہائی چھوئیے، جتھے ہو بھی ہے وہ مالک سانو دیکھ رہے ہیں، تک رہے ہیں سارے اعمال نہیں۔
ہوں دوجی آیت تے غور کریے، توجہ میرے بل رکھو، ایک تقوی دی قسم۔ ہوں دوسری آیت کو سماعت فرماؤ، اللہ فرماتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا جڑا میری نشانیاں دی تعظیم کردا ہے نا، وَمَن يُعَظِّمْ جڑا تعظیم کردا ہے شعائر اللہ، اللہ دی نشانیاں دی، فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، اللہ اس کو دل دا تقوی عطا کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھ آئی کہ کوئی بھی انہوں اللہ دل دا تقوی عطا کر دے۔ ایک ہوتا ظاہر دا تقوی، ایک ہوتا باطن دا تقوی، ایک ہوتا ظاہر دا عمل، ایک ہوتا باطن دا عمل۔ فرمایا نماز پڑھو گے ظاہر، روزہ رکھو گے ظاہر، زکات دو گے ظاہر، لیکن یاد رکھنا اس ظاہر دے نال دل دا بھی علاج کر دے جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یا اللہ دل دا علاج کیوں ہوئے گا، کس طرح دل سے احتیاب ہوئے گا، اسانو دل میں جو تقوی کیویں ملے گا؟ یا غور کرو میرا سونا مالک کی فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا میرے بندو سنو اللہ دا کلام، میرے سونے مالک نے کی فرمایا، میرا سونا اللہ کی فرماندے نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ فرمایا جڑا اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کرتا جائے گا، اللہ فرما دے اسنون دل دا تقوی عطا کر دیاں گے۔ میرے بھائیوں جنہوں اللہ دل دا تقوی عطا کر دے وے، او میرے بھائیوں جنہوں اللہ دل دا صوفی بنا دے وے، ان ذرا غور کرو نا یہ کون بندے نے جنہاں نے اللہ دی نشانیاں دی تعظیم کیتی ہے، اور ویکھ لئیے نا نشانیاں کوئی کیڑیاں کیڑیاں نے۔ میرا اللہ قرآن دے بھی فرماتا ہے، فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا جڑی صفا ہے، جڑا پہاڑ مروہ ہے، یہ دونوں میری نشانیاں نے۔ یا اللہ اے جڑا پہاڑ ہے اس نے کمال کی دیا، کتنے نفل پڑھے نے، کتنے عج کیتے، کتنے تیرے واسطے قربانیاں دیتیاں۔ فرمایا نا نا فی نفسی دا کوئی کمال نہیں، مولا پھر کمال کیے۔ فرمایا اس پہاڑی ہوتے اے پیارو سوال کرنے والو، اس پہاڑی نے میری ایک ولیہ توڑی ہے۔ سبحان اللہ۔ میری ایک ولیہ نے قدم ٹکائے نے، اس پہاڑی دی شان اس میں اس واسطے اپنی نشانی بڑھایا ہے کیونکہ اس نے میرے ولی دے قدم لگے نے۔ ادھر میرے ولی دے قدم لگے نے۔ یا اللہ پھر جس واسطے تیرے ولی دے قدم لگ جان انہوں کی شان دینا ہے۔ فرمایا من شعائر اللہ، انہوں میں اپنی نشانیاں میں شامل فرما لیندہ ہوں۔ او میری بھائیو ذرا توجہ فرماؤ، جس مقام تے ولی قدم لگائے، جس مقام تے ولی دے قدم ٹک جان، جتھے ولی ٹرے، جتھے ولی آرام کرے، یا جس مقام تے ولی دوڑے، اللہ انہوں نے شانی بڑھا دے دے۔ دسو نا جتھے ولی آرام کر رہے ہوئے، سبحان اللہ، صبح قیامت تک جتھے اللہ دا ولی آرام پہ کردہ ہوئے، وہ کتنی بڑی اللہ دی نشانی ہوئے گی۔ تو پھر غور کرنا، آؤ دوجہ مقام اللہ قرآن دے وچ کی پہ فرما دے، فرمایا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ ہمیں سونا ہم نے تجھے بھی نشانی بنا کے بھیجا ہے، قرآن بھی نشانی بن کے آیا۔ اب توجہ کرنا بھائی، توجہ ہے کہ کوئی جو نشانیوں کی تعظیم کرے گا اس کو کیا انعام ملے گا؟
دل کا سمجھ آ رہی کوئی یاد رکھنا یہی تو نچوڑ ہے کلائمس ہے. یہی تو جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے اللہ فرماتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ تقوی. کون سا؟ دل کا. اب سمجھ آ گئی ہے. اب غور کرنا اگلے میں جو انتہا پہ پہنچنے والا ہوں بس گفتگو اینڈ پہ ہے. توجہ. اب جس کو اللہ تقوی عطا کر دے میں ہدی للمتقین. سبحان اللہ. سمجھ آ گئی ہے کہ کوئی جس کو تقوی ملتا ہے اسی کو ہدایت ملتی ہے. پتہ چلا جو ظاہر میں بھی تقوی رکھتا ہو باطن میں بھی تقوی رکھتا ہو اللہ اسی بندے کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے. جو بندہ نماز تو پڑھتا ہو لیکن اس کا تعلق اولیاء سے نہ ہو, جو بندہ نماز تو پڑھتا ہو شاعر اللہ کی تعظیم نہ کرتا ہو, اللہ کے حبیب کی تعظیم نہ کرتا ہو, قرآن کی تعظیم نہ کرتا ہو, اللہ کے محبوبوں کی تعظیم نہ کرتا ہو, فرماتے ہیں ہم نے اس کو محروم کر دیا تقوی سے. اب جو تقوی سے محروم ہو جائے فرمایا یہ ہدایت سے محروم ہے. تو ہدایت کس کا نصیبہ ہے؟ جو تقوی والا ہے, جو نماز بھی پڑھتا ہو ادب بھی کرتا ہو. بولو نا یار. جو نماز بھی پڑھے تقوی بھی اختیار کرے اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت والا ہے. اور جو ہدایت والا ہدایت ملی کیسے؟ فرمایا اس قرآن کی برکت سے. سمجھ آ گئی کہ کوئی اس قرآن کی برکت سے ہم نے اسی ہدایت دے دی ہے. وہ بندہ کون ہے جس نے اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کی ہے؟ اب ذرا آگے چلتے ہیں. توجہ یار یہ بات میں کھول رہا ہوں یہیں پہ ختم نہیں کروں گا. قرآن کہتا ہے قرآن فرمایا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا وما یضل بہ الا الفاسقین. کچھ وہ ہیں جن کو اس کے ذریعے ہم نے گمراہ کر دیا, کچھ وہ ہیں جو ہدایت پا گئے. سبحان اللہ. سمجھے نا, یہ توجہ کرنا. قرآن ہے تو قرآن نہیں, لیکن اگر کوئی بندہ اس کلام کو اگر ادب سے خالی ہو کے ایمان جیسے نور سے خالی ہو کے پڑھتا ہے بے ہدایت بھی رہتا ہے. جس کے دل میں محبت بھی ہو, قرآن سے پیار بھی ہو, صاحب قرآن کا عشق بھی ہو, پھر وہ قرآن سے لو لگا دے, قرآن کو پڑھنا شروع کر دے, پھر قرآن کے عرفان بھی کھلتے جاتے ہیں, قرآن کی جانب سے ہدایت بھی آ جاتی ہے. اب توجہ کرنا. بنی اسرائیل کے صاحب تفسیر خادم لکھتے ہیں فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو گمراہ ہوئے اس کی کیا وجہ ہے؟ انہیں کی گناہ کی تیسی کہ گمراہ ہو گئے. فرماتے ہیں کہ ان کا ایک ہی گناہ تھا کہ ان کی کتابوں میں جہاں میرے محبوب کے اوصاف موجود تھے انہوں نے ان اوصافوں کو چھپا دیا. اس اوصاف کو چھپانے کی پاداش میں اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا. سمجھ آ رہی ہے؟ کل جو بندہ, کل کی بات کر رہا ہوں اس وقت کی, کہ جو بندہ بنی اسرائیل کا ہو اور اپنی کتاب کو کھول رہا ہو اور اس میں اوصاف مصطفیٰ کو چھپا دے اللہ اس کو ہدایت نہیں دیتا. کل تو جو آج اس وقت امت میں شامل ہو کر میرے محبوب کے اوصاف بیان نہ کرے گا آج بھی قرآن کے نور سے محروم رہے گا, ہدایت سے بھی محروم رہے گا. صاحب خادم نے یہ نقطہ بیان کیا. فرماتے آج بھی ان پہ ہدایت رہے گا جس کا دل مصطفیٰ کی محبت سے خالی ہو اور جو قرآن کچھ حال میں پڑھتا ہو کہ اس میں میرے مصطفیٰ کے تذکروں کو نہ رکھے سامنے. اور توجہ کرو یار. اب دوسری جانب توجہ کریں. بنی اسرائیل کا ایک بندہ ہے بڑا پاپی, ہے بڑا گناہگار, ہر درجے کا گناہگار ہے, فوت ہوتا ہے. اللہ اپنے نبی کو پیغام بھیجتا ہے میں نبی جاؤ اس کا جنازہ بھی پڑھو, اس کو نہلاؤ بھی صحیح, کفناؤ بھی صحیح. سبحان اللہ. اللہ کے نبی آتے ہیں جب بندے کے پاس کیا دیکھتے ہیں کہ بندہ تو گندگی کی ڈھیر پہ پڑا ہے. اللہ کے نبی نے جب یہ منظر دیکھا, حکم رب کا ہے کہ اس کا جنازہ پڑھنا ہے,
جب اللہ کا نبی قریب آیا نا تو بندے کو دیکھا یہ تو اس مقام پہ پڑا ہے، اور پھر اس کے بارے میں یہ بھی جانتے تھے کہ یہ ہے کون اور کیسا ہے. تو توجہ کرنا، پھر اللہ کے نبی نے حکم ربانی کی اطاعت تو کی، کیونکہ حکم جو تھا تو نبی اطاعت نہیں کرے گا تو کرے گا کون؟ تو میرے بھائیوں توجہ کرنا. اب ہوا یہ اللہ کے نبی نے اس بندے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس کا جناب والا اس کو غسل دیا، غسل دینے کے بعد اس کو جناب والا کفنایا، جنازہ پڑھ کے دفن کیا. اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا تو بھی کہتا ہے کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اس کے اوپر جنازہ پڑھا جائے، اس کو نہلایا جائے، لیکن یہ بستی والے بھی گوائے. میں بھی کہتا ہوں کہ بندہ بڑا پاپی ہے. آواز ہے پیارے موسیٰ میں تمہیں بتاتا ہوں وجہ کیا ہے. اے رب العالمین کیا وجہ ہے؟ فرمایا یہ کبھی کبھی تیری کتاب تورات کو کھولا کرتا تھا. اے مولا تورات کو کھول کے کیا کرتا تھا؟ فرمایا جس مقام پہ میرے آخری نبی کا نام آتا ہے اس نام کی تعظیم کرتا ہے، اس کو چوم کے آنکھوں پہ لگاتا ہے. اب مجھے بتاؤ میں اس کے ان اعمال کو دیکھوں یا یار کے نام کی تعظیم کو دیکھوں؟ میں نے یار کے نام کی تعظیم کا صدقہ میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے، میں جنت کا مستحق بنا دیا ہے. تو میرے بھائیو توجہ کرنا، آؤ غور کرنا، آؤ میری بات پہ توجہ کرنا. جس وقت بندے کو مصطفیٰ کا ادب مل جائے، تعظیم مل جائے، احترام مل جائے، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا ہم پھر اس قرآن کے ذریعے اس بندے کو ہدایت عطا فرما دیتے ہیں. اب توجہ کرنا، آخری بات اب کرنے لگا. قرآن کہتا ہے الذین ینقضون، بلکہ فرمایا وما یضل بہ الا الفاسقین، میں نہیں گمراہ کرتا مگر فاسقوں کو، نہیں گمراہ کرتا مگر، بولو نا یار. اب یہ ذرا دیکھیے گا کہ فاسق کون ہوتا ہے. یہ فاسق ہے کون؟ قرآن کریم ہے 3 پارہ ہے، میرا مالک اعلان فرماتا ہے، فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ. میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے وعدہ لیا انبیاء سے، میثاق لیا انبیاء سے، میثاق النبیین لما آتیتکم، عطا کریں گے تمہیں کتاب و حکمہ، کتاب بھی عطا کریں گے، حکمت و دانائی بھی دیں گے. یہاں سے ایک اور بات پتہ چلی کہ نبی جب آتا ہے تنہا علم نہیں، علم کے ساتھ دانائی بھی لاتا ہے. سمجھ آ رہی ہے کوئی؟ علم بھی ہے اور دانائی بھی ہے، حکمت بھی ہے. یہ نبوت کی شان میں ہے. جیسا کہ دیکھیں نا حضور رحمت عالم نے جہاں یہ فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، وہاں سرکار کی دوسرا فرمان یہ بھی ہے انا دار الحکمت وعلی بابها، سبحان اللہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ. دوسری حدیث کا مطلب میں حکمت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے. سبحان اللہ. تو جو ہے نا اب یہ حکمت بھی عطا کروں گا، کتاب بھی عطا کروں گا. اچھا پھر کیا ہوگا مولا؟ فرمایا پھر ہوگا یہ کہ تمہاری کتاب بھی مانی جا رہی ہوگی، تمہاری حکمت بھی ہوگی، تمہاری کلمے پڑھنے والے بھی ہوں گے، تمہیں ماننے والے بھی ہوں گے، تمہاری شریعت بھی چل رہی ہوگی. اچانک کیا آواز آئے گی ثم جاءکم رسول، اچانک یہ خبر اڑے گی، پتہ چلے گا آ گیا ہے اللہ کا حبیب. جیسا ہم کہتے ہیں نا ہماری زبانوں پہ ذہن میں ایک نعرہ رہتا ہے، کیا کہتے ہیں ہم؟ آ گئے سرکار میں بسم اللہ کراں، آ گئے سرکار میں
ایسی کیفیت ہوگی، یہ نعرہ مستانہ بلند ہو جائے گا. ایسی اب توجہ کرنا، حضرت سلیمان علیہ السلام نا فضا میں اڑ رہی ہے، آپ کا تخت وہ فضا ہوا میں اڑایا جا رہا ہے. اب حضرت سیدنا سلیمان پیغمبر علیہ السلام چلتے 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 مدینہ کے پاس سے گزرے. اللہ کا نبی، ابھی یہ بات نہیں ہوا، یہ بڑے مدتوں پہلے کی بات کر رہا ہوں. اللہ کا نبی جب وہاں اس بستی کے قریب سے گزرا، فرمایا اے ہوا میرے تخت کو نیچے اتار. نیچے اتار دیا گیا تخت. اللہ کا نبی نیچے اترا اور چلنا شروع ہوا. چلتے 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 ایک مقام ختم ہوا. اللہ کے نبی نے پھر ہوا کو کہا کہ تخت کو اڑایا جائے. آپ کے پاس بیٹھنے والے کچھ بندے آپ کے قریب آئے، کہنے لگے حضور پیچھے بھی ہوا میں اڑایا، یہاں سے آگے بھی اڑا رہے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ یہ کون سی بستی ہے کہ جہاں اڑایا نہیں جا رہا ہے؟ اور میں تمہیں کیا پتا ہے، یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ کا آخری نبی آئے گا. یہ وہ مقام ہے، اس لیے اس جگہ کی تعظیم ہو رہی ہے. اس وقت ابھی تک آیا نہیں ہے، اللہ کے نبی ابھی آئے نہیں. توجہ کرنا، باتوں میں بات آگے چلی تو اور محبت کی بات کر دیتا ہوں. تبا ہمیری ایک بادشاہ تھا، 200 یا 250 علماء کو ساتھ لے کر چلا. اس کے ذہن میں سکندر اعظم کی سوچ تھی کہ پوری دنیا پہ حکومت کروں. چلتے چلتے وہ مدینہ، اب تو مدینہ اس وقت یثرب تھا، اس کے قریب آیا. اس کے قریب آیا، وہ علاقے کو فتح کرتا آگے جا رہا تھا. جب قریب آیا نا تو اس نے ان لوگوں کے اوپر نا حکومت کرنا چاہیے. ان لوگوں نے کوئی مزاحمت ہی نہ کی، غلامی کو قبول کر لیا. وہ حیران پریشان، جدھر جاؤں چھوٹے بڑے سارے مزاحمت کرتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں جو مزاحمت نہیں کرتے؟ ان سے پوچھا تو جائے. سبحان اللہ. قریب گیا، کسی بندے کو بھیجا، چلو ان سے پوچھو تو صحیح، بتاؤ کیا وجہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں نہ آزادی سے غرض ہے نہ غلامی سے غرض ہے. ارے تمہیں ہے کیا؟ تمہیں کوئی زندگی کے ساتھ پیار نہیں؟ کہا ہمیں بس ایک مدینے والے سے پیار ہے. کہا وہ کیسے؟ کہتے ہم بیٹھی اسی کے انتظار میں یہاں ہیں، کوئی ہم پہ حکومت کرے، کوئی ہمیں غلام بنا کے رکھے یا ہم آزاد رہیں، ہمیں کسی سے کیا غرض، ہم تو مدینے والے کو دیکھ رہے ہیں اور اسی کے انتظار میں بیٹھے ہیں. جب یہ بات تبا ہمیری نے سنی تو دل کی جو دنیا ہے نا وہ بیدار ہونے لگی، آباد ہونے لگی. توجہ کرنا یار، جب وہ بیدار ہوئی اور اندر کا جہان آباد ہونے لگا تبا ہمیری نے کہا کہ چلو یار واپس چلتے ہیں، اس علاقے کو نہیں چھیڑتے. اب وہاں سے واپس ہونے کا ارادہ کیا. توجہ میری جانب رکھیے گا. تو جو علماء تھے نا، انہوں نے جب یہ بات سنی تو انہوں نے اپنی کتابوں میں اس وقت یہ پڑھ لیا تھا. سبحان اللہ. کہنے لگے جی سر تو کوئی نہیں پڑھنا، تو سمجھنا تو جاؤ گے، ہم نے نہیں جانا، آپ نے جانا ہے تو جائیے. بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ رہنا چاہتے ہیں تو پھر اپنے جو بندے ساتھ تھے نا ان کو مزدور بنایا اور 2-4 مستری لگائے. فرمایا یہاں 200 گھر بنائے جائیں. سبحان اللہ. ہر ایک عالم کے لیے گھر تعمیر کیا اور ایک گھر علیحدہ بنایا. فرمایا کہ یہ وہ جو نبی آئے گا نا، وہ جو نبی آئے گا یہ اس کے لیے ہوگا. ایک گھر علیحدہ تعمیر کیا اور ساتھ ایک دریدہ لکھا، خط لکھا. اور اس خط کا مضمون یہ تھا کہ اگر میں نے حضور کا زمانہ پا لیا تو یہ خط حضور کی بارگاہ میں پیش کر دینا اور یا میں بنفس نفیس حاضر ہو جاؤں گا. اور یہ خط اگر میں دنیا سے چلا گیا تو بعد والوں یہ تم پہ لازم ہے کہ یہ خط حضور تک پہنچانا. اس خط کا عنوان یہ تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے علاقے میں آیا، یہاں ایسا ماحول پایا، جی تو یہی ہے کہ میں بھی آپ کے غلاموں میں اپنا نام لکھا لوں. یا رسول اللہ میں پہلے موجود ہوں، آپ پتہ نہیں کب تشریف لائیں گے، لیکن آقا میں دل سے آپ پہ ایمان لا چکا، دل سے آپ کو مان چکا. حضور بس اتنی عرض ہے اگر آپ تشریف لائیں تو یہ خط پڑھ کے مجھے اپنے غلاموں میں شامل فرما دیں. سبحان اللہ. یہ خط کا عنوان تھا، اس کے اندر تحریر تھی.
اب وہ بندہ واپس چلا گیا، فوج واپس چلی گئی، 200 لمحہ وہاں رکے، وقت گزرتا گیا میرے بھائیوں، میرا نبی مکے سے مدینہ آیا، میرا نبی مکے سے مدینے آیا۔ توجہ کرنا، میں انتہائی اختصار سے عرض کر رہا ہوں، جب میرا نبی مدینے میں پہنچتا ہے، حضور کی اونٹنی کو لوگ پکڑ کے کوئی ادھر کھینچتا ہے کوئی ادھر کھینچتا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں چھوڑ دو، یہ مامور من اللہ ہے، اسے پتہ ہے جانا کہاں ہے، اسے خبر ہے کہ کہاں جانا ہے۔ یار یہ تو نبی کی اونٹنی کا عالم ہے، اونٹنی پہلے کبھی مدینے میں آئی نہیں ہے، سبحان اللہ، سمجھ نہیں ہے، سبحان تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق کا یار، نعرہ غوثیہ، یا غوثیہ، نعرہ حیدری، یا علی، علماء اہل سنت زندہ باد، اونٹنی پہلے مدینے آئی نہیں آئی، اب اونٹنی چلتی جا رہی ہے، بڑے بڑے سردار بڑے بڑے لوگ دروازے پہ کھڑے ہیں، اب حضور ہمارے گھر میں تشریف لائیں، ہر کوئی اپنی عرضی پیش کرتا ہے، میرا نبی فرماتا ہے اونٹنی کو پتہ ہے میں نے کہاں جانا ہے، ہم اونٹنی چلتے 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 ایک چھوٹا سا مکان ہے، گھر میں بسنے والے ان کی سوچوں میں یہ تھا کہ بڑے بڑے لوگ ہیں، پتہ نہیں کس کے مقدر جاگے گے، ہم کہاں سلائے کہ ہمارے گھر میں یہ کرم نوازی ہو جائے، اونٹنی آ کے اس دروازے پہ بیٹھ جاتی ہے، عاشقین اتر پی، اور عاشق نے بڑے کمال کی بات کی، کہتا ہے کہ نیمیاں دا پرونا ساڈا نبی، نیمیاں دا پرونا ساڈا نبی، نیمیاں دا پرونا نبی، نیمیاں دا پرونا نبی، بخت والے کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے، نیمیاں دا پرونا ساڈا نبی۔ حضور وہاں تشریف فرما ہوئی، یہ گھر کسی اور کا نہیں، حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر ہے، حضور دروازے پہ حضرت ابو ایوب انصاری ہاتھ مان کے غلامانہ حیثیت سے کھڑے ہیں، قریب اندر گئے نا، توجہ رکھنا، حضور نے فرمایا ابو ایوب ذرا وہ خط تو دیو نا، میرے غلام کا خط تو دو نا مجھے، ہائے ہائے، ابھی حضور مدینے میں پہنچے نہیں، حضور کو کسی نے بتایا نہیں کہ یا عبداللہ کسی نے خط لکھا ہے، دیکھو حضور غلاموں سے کتنا پیار کرتے ہیں، ہزاروں سال پہلے آنے والے غلام کی بات ہو رہی ہے یار، ہم تو اتنا لمبا ٹائم ہی نہیں ہے، 1450-1500 سال بعد میں بیٹھے ہیں، مجھے نا اب غور کرنا، ثم جاءکم رسول، آ جائے گا تمہارے پاس میرا حبیب، پھر یا اللہ کیا کرنا ہے، فرمایا اس کے اوپر ایمان بھی لانا ہے، اس کی مدد بھی کرنی ہے، اس کی تصدیق بھی کرنی ہے، سبحان اللہ، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ قَالَ أَقْرَرْتُمْ، کیا تم اقرار کرتے ہو، قال اقرار کرتے ہو، قالوا کہنے لگے اقررنا یا اللہ ہم نے اقرار کیا، سبحان اللہ، قال فاشهدوا گواہ ہو جاؤ، وانا معکم من الشاہدین میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں، سبحان اللہ، وہ بات یاد ہے جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی، اب لوٹ کے وہیں پہ آ رہا ہوں، واپس جانا ہے یہیں سے، اب توجہ کرنا، یہ وعدہ ہو گیا، اللہ نے اقرار لے لیا، خود گواہی دے دی، گواہوں کے اوپر خود گواہ بھی بن گیا، پھر فرماتا ہے فمن تولا، جو پھرے اس کے بعد، میں آپ سے ایک سوال کروں گا، کیا نبی ایسا ہو سکتا ہے کہ وعدہ کر کے پھر جائے؟ نبی نہیں پھرتا، کہا کیوں؟ حکم نبیوں کو ہے لیکن مراد امت ہے، تعلیم امت کو ہے، میں تمہارے نبیوں نے وعدہ کر رکھا ہے، اور نبیوں کی امتیوں اگر تمہارے درمیان میرا حبیب آ جائے تو پھر پھرنا نہیں، نبیوں کی وعدے کی پاسداری کرنی ہے، اور اگر پھر گئے تو فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، تو
आशिक हो। हिदायत कौन पाता है? जो नबी का गुलाम हो। तो पता चला इंतहाई कलाम, तो जिसका ताल्लुक नबी से जुड़ जाए, हर निस्बत के साथ जिसका ताल्लुक हो जाए, वो कुरान से हिदायत ले लेता है, वो मुत्तकी होता है, वो हिदायत याफ्ता होता है। जिसका ताल्लुक टूट जाए वो बेहिदायता ही रह जाता है। तो मेरे भाइयों, कुरान की तालीम का माखिद निचोड़ ये है, और आज के इस बयान का भी निचोड़ यही है कि अपना ताल्लुक दरबारे गुरबारे रिसालत से जोड़ के रखो। जब तक ये ताल्लुक सलामत रहेगा, हिदायत में रहोगे, ताल्लुक टूट गया तो तबाही तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगा। समझ आइए मेरी बात? इसे पे इक्तफा करते हैं। अल्लाह ताला मुझे आपको सब कुछ समझ कर अमल की तौफीक अता करे। आमीन। बमा अली अल बलाग। सारे बाप खड़े हो जाएं।